وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. کل سورہ ملک ہم نے ختم کری تھی 29ویں پارے کی. آج انشاءاللہ سورہ قلم سے شروع کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اس خلاصے کا آخری دن ہے. تو دیکھتے ہیں سورہ قلم میں رکوع نمبر 1 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں. مشرکین کہتے تھے نا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہیں، دیوانے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کہ کیا اتنے اعلیٰ اخلاق اور با کردار شخص کوئی مجنون ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے خود ہی اس چیز کی نفی کر دی. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے. فرمایا روز قیامت اللہ کی خاص تجلی ہوگی، اس کی ایک تجلی کا خاص ظہور ہوگا. فیکشف الساق کہ اللہ رب العزت اپنے پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کی پنڈلی بھی ہے. کما یلق بجلالہ وشأنہ وعظمتہ کہ جس طریقے سے اس کو لائق و زیبا ہے میں اور آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے. فرمائیں کہ جب اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تمام انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائیں گے، ان کو سجدے کی دعوت ہوگی. لیکن وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر نمازیں چھوڑتے تھے جان بوجھ کر، ان کی کمریں تختے کی طرح ہو جائیں گی سیدھی بالکل، اور وہ سجدے کے بجائے اپنے پیٹھ پیچھے گر آئیں گے. تو یہ ان کو عذاب ملے گا اس وقت کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، اس دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ رب العزت یہ ان کا حال کرے گا کل قیامت کے دن. اور فرمایا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے. نہیں جی کپڑے آج پاک نہیں ہیں میرے، کل سے پڑھ لوں گا، ابھی ٹائم نکل گیا. تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورۃ الحاقہ یہاں سے شروع ہوتی ہے رکوع نمبر 1 کہ جیسا کردار ویسا ہی انجام ہوتا ہے. ابھی ہم نے سنا سورہ حاقہ بھی پڑھی تھی قاری صاحب نے، تو ہم نے سنا اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہ ہم پہلے بھی بات کر کے آ چکے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے گا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی. مجھے پتہ تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آخرت آنے والی ہو اور مجھے میرا نام اعمال ملنے والا ہے. تو اس کو پڑھے گا اور خوشی خوشی رہے گا. پھر فرمایا اللہ نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کو پیٹھ پیچھے سے ملے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ کہ ہے افسوس مجھے میرا نام اعمال ملتا ہی نہیں، آج یہ ذلت مجھے اٹھانی نہ پڑتی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ذلت سے. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے. فرمایا اس رکوع میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن یا مجنون کی کوئی کتاب نہیں ہے. فرمایا اگر معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پکڑ لیتے. تو پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنی طرف سے نہیں لائے، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے. فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق خود دشمن کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کو صادق کہتے تھے نا لوگ. تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. سورۃ المعارج رکوع نمبر 1 کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کیا ہے. فرمایا کہ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، ان قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہیں جائے گا. فرمایا روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ، اب یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا دماغ خراب ہوگا انسان کا کل قیامت کا دن جب ہوگا. اللہ رب العزت نے اسی نقشے کی تصویر کھینچی سورۃ المعارج میں کہ انسان ہوگا اپنے بیٹے کو بھی دے دے، مال کو بھی دے دے، بیوی کو بھی دے دے، ماں باپ کو بھی دے دے، مطلب کہ پوری کی پوری دنیا کو دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے. اتنا سخت کل کا دن ہوگا. فرمائے کہ بیوی بھائی بلکہ پورا کنبے کو پیش کرنا چاہے گا لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا. جب عذاب دیکھ لے گا انسان، جہنم کو دیکھ لے گا، پھر اس کا دماغ اس طریقے سے پھر آئے گا بالکل. فرمایا حقیقت یہ کہ انسان تو بڑا ہی کم ظرف ہے، صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں. نبی علیہ السلام نے اسی لیے بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے آپس میں.
فرمائے کہ تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کوئی تکلیف دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں ہی ملتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرما دیں تو ہاتھ روک لیتا ہے اپنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مال دینے والی ذات ہے اس رب کی، اسی کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا، لیکن کیا روک لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اپنی جیب میں رکھتا ہے ساری چیزیں کہ اب میری جیب بھرتا رہے، میرا پیٹ بھرتا رہے، باقیوں کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ ان قریب ان کو ایک عذاب سے دوچار کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بارے میں یہاں بات ہوئی ہے اس سورت کے اندر، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت پیش کری 950 سال، اور ان کو اللہ کی طرف پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے آگے استغفار و توبہ کر لو، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت بارشیں نازل کر دیں گے، اور جو اولاد تم مانگتے ہو، بیٹے جو تم مانگتے ہو، وہ اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دیں گے، اور تمہارے مالوں میں بھی برکت ڈال دیں گے، اور تمہاری زندگیوں میں بھی برکت ڈال دیں گے، اور تا قیامت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا، آپ یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے انہوں نے بالکل آخر میں آ کر اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کر دی تھیں، ہر تقریباً دیکھا جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی بھی بد دعا نہیں کری کسی کے لیے، خاص طور پہ اپنی امت کے لیے، بلکہ آپ علیہ السلام تو اپنی امت کے غم میں نڈھال رہتے تھے ہمیشہ کہ کیا بنے گا کیا بنے گا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا ہے کہ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی، ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ تو نوح علیہ السلام دعا کری، اللہ زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہے، ان کے آئندہ نسلوں سے مجھے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اہل طائف کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا نا، آپ علیہ السلام گئے تھے طائف دعوت اپنی پہنچانے، ہجرت کا اس وقت حکم نہیں آیا تھا، طائف گئے، وہاں پہ جا کے آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا حال کرا ان لوگوں نے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جوتے جو ہیں وہ خون اتنا بہہ گیا تھا، وہ چپک گئے تھے اس کے اندر۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری اور فرمایا مجھے امید ہے، جبریل امین آ گئے تھے فرشتے کو لے کر، پہاڑ کا جو فرشتہ تھا، کہ کہا آپ مجھے حکم دیں، ابھی میں ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ رب العزت سے انشاءاللہ امید ہے، اللہ ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے ایسے ایسے لوگ نکالے گا جو اس توحید کا نام لے والے ہوں گے۔ اور دیکھیں بالکل اسی طریقے سے اللہ نے مدد فرمائی۔ سورۃ الجن یاد شروع ہوتی ہے کہ رکوع نمبر 1 میں فرمایا کہ ایمان لانے ہی میں خیر ہے، کہ بندہ ایمان لے کر آ جائے اللہ رب العزت کے اوپر، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سورۃ المزمل رکوع نمبر 1 ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہدایت یہاں پہ کیا ہے، فرمایا کہ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، کھڑے ہوئیے اور اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ قم اللیل پڑھیے، الا قلیلا تھوڑی تھوڑی، نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی اس سے بھی کم کر کے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیا وجہ ہے، ہم عنقریب، بے شک ہم عنقریب آپ پر ایک ایسا بوجھ ڈالنے والے ہیں جو بہت ہی بھاری ہے۔ کیا مراد تھی، وہی اس قرآن کا۔ اس طریقے سے ہم سنتے ہوئے آئے نا، اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کے فرمایا اگر ہمیں اس قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا ہے، کسی ایسی چیز پر نازل کرتا ہے، وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر آپ نے نازل کرا۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ قیام اللیل کے حکم میں تخفیف یہاں بیان کی گئی ہے، صحابہ کرام کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی، پہلے نماز فرض تھی قیام اللیل کی، لیکن جب 5 وقت کی نماز کا حکم آ گیا، اب یہ فرض ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ تخفیف کر دی گئی۔ اللہ کے نبی اسلام پہ فرض تھی یہ نماز، یاد رکھیے گا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا ایک خاصہ بھی ہوتا ہے کہ ان پر زیادہ
بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں امت کے لحاظ سے. تو اسی لیے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو بخار ہوتا ہے نا، تمہارے 2 جیسے آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا آپ علیہ السلام کو، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری اتنی بھاری تھی. لیکن صحابہ کرام کے لیے اللہ نے تخفیف کر دی. سورۃ المدثر رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم آ گیا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا یا بیان ہے کہ جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا. سورہ مزمل میں بتایا گیا ہے نا کہ ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، وہ سورہ مدثر میں بتایا. فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت بھی تیار کرنی ہے. جیسے سنتے ہوئے آئے نا قرآن میں کہ تمام انبیاء کے کچھ حواری ہوتے تھے، صحابہ ہوتے تھے، اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے. کہ سب سے بڑی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نیک اور صاف تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اختیار کیا. پھر آپ کی جماعت کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو اختیار کیا. کتنی پاکیزہ جماعت تھی جو خود اللہ رب العزت نے تیار کی. رکوع نمبر 2 پہ فرمائیں گے جہنم میں لے جانے والے جرائم کیا کیا ہوں گے. فرمائیں گے اس رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک مکالمہ کا ذکر ہے، ایک کنورسیشن کا، ایک گفتگو کا. فرمایا اہل جنت پوچھیں گے کہ اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم نے اس جہنم میں لا ڈالا. ما سلککم فی سقر، یہ سقر جو ہے جہنم، سقر جہنم کا ایک نام ہے. فرمایا کہ تم اس میں کس طریقے سے آ گئے. فرمایا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. آج یہ سوچنے والی بات ہے کہ نماز پڑھنا کتنا بڑا حکم ہے. صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی نماز ہم سے چھوٹ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے فتوے آتے ہیں کہ جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کا حکم نہیں ہے. اتنا سخت فتویٰ ہے صحابہ کرام کا. اور سعودی علماء جو ان کا بھی فتویٰ بھی ان کا بھی یہی ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ تھوڑی سی گنجائش نکال لیتے ہیں، چلو یار ٹھیک ہے کرنے دو. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. فرمایا کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراض کرتے تھے. آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. سورۃ القیامہ رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ انکار آخرت کی زوردار یا نفی کی گئی ہے. فرمائیں کہ ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی ہے جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا اور ہر بدی پر پشیمان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکلتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو دل کے اندر کھٹکا ایک محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے غلط کام کرا ہے. اور جب انسان نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی نیکی کا اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دل میں بڑا سکون ملتا ہے کہ میں نے اچھا کام کر لیا ہے. تو فرمایا یہ وہی چیز ہے. فرمایا دراصل انسان نہیں جانتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے. یہ جانے والی چیز ہے. بس یہ جو لذت ہے گناہ کی یہ تھوڑی سی ہوتی ہے، بعد میں انسان خود ہی اس کے اوپر پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کر دیا. فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے. آپ علیہ السلام جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو اس کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں، آرام آرام سے اس کو پڑھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کو حفظ بھی کرائیں گے اور اس کو سکھا بھی دیں گے. تو اس کے برعکس کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس کے اوپر کہ دنیاوی نعمتیں بس میرے پاس آ جائیں اور اخروی نعمتوں کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا رکوع کے آخر میں موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. موت کی سختی کے باعث پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے. نیچے سے روح نکلنا اسٹارٹ ہوتی ہے بندے کی، پیروں سے اس کے، تو کہیں فیکشف الساق بالساق کہ پنڈلی سے مل جاتی ہے بالکل. فرمایا رکوع نمبر 2 پہ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا. فرمایا کہ ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی کہ جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا. سورۃ الدہر رکوع نمبر 1 شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے اس کا انجام کیا ملتا ہے اس کو. فرمایا اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا. اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر برائی کی راہ پر چل کر اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دے. اما شاکرا و اما کفورا، شکر کرے گا اس کے لیے فائدہ ہے، کفر کرے گا اس کے لیے نقصان ہے. رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح.
کہ اسی ہی کی طرف ہیں اچھے اچھے کلمات، ہر نیکی، اور نیکی کی توفیق دینے والی ذات بھی کس کی؟ اس رب کی ہے۔ فرمایا اس رکوع میں فرمایا کہ کافر دنیا کی وقتی اور کمتر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہیں۔ فرمایا دانش مندی ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے کہ جس دن ولا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ انشاءاللہ سوال کا جواب آخر میں دیں گے۔ سورۃ المرسلات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ذکر آخرت جلالی اسلوب میں۔ فرمایا کہ آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں۔ اس رکوع میں بڑی جلالی اسلوب میں ایسے لوگوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو قیامت کے دن جھٹلاتے ہیں، اور اللہ انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں سے بتا چکا ہے۔ اس قرآن میں ہم سنتے ہوئے آ گئے نا شروع سے لے کے آخر تک کہ کیسی کیسی قوموں پر اللہ کے عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل شروعات سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، آخرت کو جو عذاب ہے وہ برداشت کرنے والا نہیں ہے بالکل بھی، کہ جب وہ آتا ہے اللہ رب العزت جب عذاب آتا ہے تو اس کے اندر ہر کوئی لپیٹے میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، ہاں اعمال جب دیکھے جائیں گے آخرت کے دن۔ رکن نمبر 2 پہ فرمائیں کہ متقین اور مجرمین کا انجام کیا ہوگا۔ فرمائیں کہ متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوگی، اور جو مجرمین ہیں وہ جہنم میں جھلستے رہیں گے تا قیامت۔ 30واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سورۃ النبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ رکوع نمبر 1 پہ فرمائیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ فانی ہیں۔ فرمائیں کہ اس رکوع میں بیان کیا ہے کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ عما یتساءلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں، کس بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ عن النبأ العظیم، جو بہت بڑی چیز جو آنے والی ہے، الذی هم فیہ مختلفون، جو اس میں اختلافات رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ فرمایا کلا سیعلمون، ان قریب، ہرگز نہیں یہ لوگ جان لیں گے، سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب یہ لوگ ہرگز جان لیں گے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ فرمائیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشش لے لیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملیں گے۔ فرمایا اصل معاملہ کیا ہوگا؟ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا، یہ لوگ ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ کے عذاب سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن میں اسی طریقے سے ہمیں انعامات ملیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا رکوع نمبر 2 پہ کہ میدان حشر کا منظر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، ہر کوئی کھڑا ہوا ہوگا۔ یقوم الروح والملائکہ، تمام کے تمام انسان، والملائکہ اور فرشتے بھی ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ رب العزت آ رہے ہوں گے، نزول ہو رہا ہوگا اللہ کا حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے۔ اب کیا بھائی؟ اللہ رب العزت آ گئے، وقال رہو صوابا، اب کیا ہوگا؟ صرف اور صرف صحیح بات کرے گا، کوئی بیکار بات، کوئی فضول بات نہیں ہوگی کل قیامت کے حشر کے میدان میں، صرف اور صرف صحیح بات کرے گا بندہ۔ اور الا من اذن له الرحمن، صرف رحمان جس کو اجازت دے۔ آج ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، کوئی کسی کی باتیں نہیں ہوں گی۔ فلا تسمعوا الا همسا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سوائے خسر پسر کے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوگا۔ وخشعت الاصوات، اللہ رب العزت کے ڈر سے، اس کے خوف سے اصوات، صوتیں، آوازیں پست ہو جائیں گی، بالکل ڈری ہوئی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس منظر سے محفوظ رکھے، بڑا سخت منظر ہوگا قیامت کا وہ۔ سورۃ النازعات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رکوع نمبر 1 پہ فرمائے کہ موت اور قیامت کے مناظر، اس میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا اور آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ یہ جو انسان ہوتا ہے جب اس کو موت آ رہی ہوتی ہے، طویل حدیث ہے یہ بالکل، کہ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کس طریقے سے فرشتے نکالتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اس کی روح کس طریقے سے نکالتے ہیں۔
فرمایا فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر غرق اتنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ فرمایا اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ بتا دوں مختصراً کہ فرشتے اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ یہاں پر اسلام نے فرمایا جس طریقے سے آٹا ہوتا ہے، ایک آٹا گندھا ہوا ہے، بال اس میں آ جاتا ہے کہ بال ہم کتنی آسانی سے اس کو نکال لیتے ہیں، تو فرمایا جو نیک انسان ہوتا ہے فرشتے اس کی روح اتنی آسانی سے نکالتے ہیں کہ گویا کہ اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ۔ اور جو بدبخت ہوتی ہے روح، یہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے بات کہ فرشتے اس طریقے سے نکالتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ ایک خاردار جھاڑی ہے کانٹوں والی، اس پہ اگر میں کوئی کپڑا پھینکوں، کوئی روبٹا پھینکوں، کوئی چیز پھینکوں، جب وہ اس کو کھینچوں گا کس طریقے سے اس کا برا حال ہوگا۔ فرمایا فرشتے اسی طریقے سے اس بدبخت کی روح کو نکالتے ہیں اور اس کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ تو چل اپنے اس رب کی طرف، آج تیرا رب کیا ہے، تجھ سے بڑا ہی سخت ناراض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کے نفس کو مطمئنہ بنا دے۔ فرمایا کہ جو نفس ہوتا ہے مطمئنہ، اس کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے، وہ اللہ فرشتے اس کو کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح نکل چل بڑے ادب کے ساتھ اپنے رب کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، ان میں جا کے کھڑا ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا رکوع نمبر 2 پہ روز قیامت کیا ہوگا۔ اس رکوع میں بیان کیا ہے کہ قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، کہ اس دن قیامت کے دن جب بڑی زور سے پھونک ماری جائے گی، چیخ والی آواز ہوگی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان سمجھ جائے گا، اس کو یاد آ جائیں گی ساری چیزیں جو وہ پیچھے کر کے آیا تھا۔ وبرزت الجحیم، اور جہنم پیش کر دی جائے گی سامنے۔ فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، تو بس یہ لوگ یاد رکھیں جس نے سرکشی کری، نافرمانی کری اور آخرت کو ترجیح نہیں دی دنیاوی زندگی کے اوپر، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ سورۃ العبس سے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان۔ فرمایا کہ ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، ام مکتوم جو نابینا تھے، وہ اچانک آپ علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے۔ ہم پہلے سنتے ہوئے ہیں کہ مشرکین نے وہ آپشن، یہ سوال رکھا تھا آپ علیہ السلام کے سامنے کہ آپ ہمیں الگ سے دعوت دیں، الگ سے تبلیغ کریں، کہ جب آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو کوئی چھوٹا شامل نہ ہو۔ صحابہ کرام مراد تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو پتہ نہیں تھا بدبختوں کو یہ ان کا مقام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، تو آپ اسلام نے ایسا کرا ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم داخل ہو گئے، آپ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اسی کی اس پر یہ صورت نازل کر دی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اندیشے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن مکتوم کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی اب اللہ رب العزت کے فیصلے کے خلاف بھی جائے گا تو اللہ رب العزت فوراً ان کو تنبیہ کرتے ہیں، جس طریقے سے فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی کہیں شرک کرتے تو اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ انبیاء کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے۔ سورۃ التکویر شروع ہوتی ہے کہ انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کرنا۔ فرمایا کہ سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا بالکل، ستارے ماند پڑے جائیں گے، پہاڑ جلا دیے جائیں گے اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی بنا پر دفن کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا نا، اور لڑکیوں سے خاص طور پہ، بچیوں سے ان کو خاص طور پہ کوئی آر تھی، کسی کے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو دفن کر دیتے، تو یہاں پہ اسی بات کا بتایا گیا۔
سورۃ الانفطار یہاں سے شروع ہوتی ہے، انکار جزا و سزا کے ذریعہ عمل سے گریز کا بیان۔ فرمایا کہ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو قرید میں ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جو قبر والے ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا باہر۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اس دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار ہے۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کی ادا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب کو ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی کہے کہ میں نے عمل کروں نہ کروں میں نے جنت میں جانا ہے، اگر یہ تصورات درست ہوتے تو پھر جزا و سزا کا فائدہ کیا ہوتا؟ قیامت کے دن کا کیا فائدہ؟ قیامت کا دن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جزا کا دن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے سب کے درمیان۔ فرمایا تو ان کرامن کاتبین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ جو کرامن کاتبین ہم نے رکھے ہیں تم دونوں کے کندھوں پر، یہ ہر چیز کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ مطففین شروع ہوتی ہے کہ سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جس طریقے سے بات ہو چکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی، وہ نام تول میں کمی کر دی تھی، اس میں وہی ساری بات آئی ہے۔ سورۃ الانشقاق اللہ کے سامنے حاضری کا بیان، کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد فوراً آگاہ کیا گیا کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، ہر ایک عمل کی، ہر ایک چیز کی، ہر ایک ذرے کی جواب دہی ہوگی۔ سورۃ البروج شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے، سنیں اس کو ذرا غور سے۔ فرمائے کہ ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے 523 عیسوی میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی، وہ لوگ اپنے دین کے اوپر تھے، انجیل کو پر جانتے تھے۔ یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ان قریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو پکڑا جائے گا۔ جب پوچھا گیا نا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، کہ بھائی تمہیں کس کی وجہ سے اس جہنم، اس جو ایندھن تھا اس میں جلایا گیا، کہ ہمارا صرف قصور یہ تھا کہ ہم اس ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آئے تھے۔ آج بھی اس طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں کہ جو شخص صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نام لینے والا ہے اس پہ کس طریقے سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ سورۃ طارق یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب۔ اس سورہ میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی نگرانی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگراں کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ستارے ہم دیکھتے ہیں نا، باہر نکلے ستارے ہوتے ہیں آسمان میں، کس طریقے سے جہاں کہیں بھی میں نظریں دوڑاؤں وہاں پہ ستارے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کی بھی نگرانی بالکل اسی طریقے سے ہو رہی ہے، وہ یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعلی سے شروع ہوتی ہے کہ ذکر صبر اور تذکیر کی تلقین۔ فرمایا کہ سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔ سورۃ الغاشیہ کہ توحید اور آخرت کی یاد دہانیاں کرائی جا رہی ہیں۔ سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بالکل ڈرے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے آئے۔ سورۃ الفجر دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا یہاں بیان ہے۔ فرمایا کہ اس کے ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ کی طرف سے روحانی فیوز و برکات نازل ہوتے ہیں اور عام ہوتے ہیں بالکل۔ فرمایا اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب ملتا ہے۔ عبادت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب سنیں یہاں پہ ان اوقات میں فجر کا وقت ہے سب سے پہلے، والفجر، جس جو سورت کی سٹارٹنگ ہے اس چیز سے، والفجر، فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، رزق اس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا فرق کرتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، کہ وہ شخص اللہ رب العزت کی ذمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اب اس بندے کا میرے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا پورے دن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے ہاتھ سے اللہ کی ذمت کو برباد نہ کرو، مطلب فجر کی نمازوں کو ضائع نہ کرا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ پھر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں بیان ہوئی ہیں، ولیال عشر، 10 راتیں بیان ہوئی ہیں۔
کچھ کیا میں کھل کے بول لیتا ہوں، اہل تشیع جو ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ لیتے ہیں کہ ان راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں، پہلی سے لے کے 10 تک، لیکن علماء تفسیر نے یہ بیان کر دیا، مفسرین نے، اس سے مراد صرف اور صرف کیا ہیں، ذوالحجہ کی 10 راتیں، پہلی سے 10 تک بالکل۔ اس کے اندر ایک ایک عمل کا ثواب بہت کثیر ملتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کا آخری عشرہ جو الحمدللہ ابھی چل رہا ہے، اور رات کا آخری پہر شامل ہوتا ہے اس میں، رمضان کا آخری عشرہ بھی یہاں سے مراد ہے، ولیال عشر سے۔ پھر یہ ساری چیزیں آ گئیں اس میں۔ پھر سورۃ البلد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے کردار کی مذمت کی گئی کہ جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے، کیا اللہ اسے دیکھ نہیں رہا؟ فرمایا اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق اس کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے۔ اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی چیز کا بدلہ نہ لینا ہو۔ انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا، کبھی وہ صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے اس کا کوئی مل جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ خلوص کے ساتھ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پھر امید نہ رکھی جائے۔ امید باندھنی ہے تو کس سے باندھی جائے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ تو بندہ صدقہ بھی کرے تو اس طریقے سے کرے جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اس اللہ کے نام میں خرچ اس طریقے سے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرو، دائیں الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے اصل صدقہ۔ سورۃ الشمس یہاں سے شروع ہوتی ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ فرمایا کہ اس میں متضاد مظاہر قدرت، سورج و چاند، دن رات اور آسمان زمین کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسانی وجود میں 2 متضاد میلانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور دیکھا جاتا ہے۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے بالکل اس میں۔ سورۃ اللیل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان۔ فرمایا کہ اس رکوع میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھروسہ بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اور ایسا انسان جس کا کردار کو ناپسند کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ سورۃ الضحیٰ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مایوسی دور کرنے کا نسخہ کیا ہے۔ اب یہ سنیں ذرا اس کو۔ اس میں ایک طویل واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کہ سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب سے ناراض ہوئے ہیں اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے آگے بتایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کو پایا نہیں تھا، اللہ نے پایا نہیں تھا، آپ ہدایت پہ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ پھر کیا آپ کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ کے لیے یہ ہے حکم کہ یتیم کو بھگایا نہیں کرے۔ سورۃ الم نشرہ شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ نبی علیہ السلام کو مشکل آسان کرنے کا بیان۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے، کیونکہ وہی سے پہلے آپ علیہ السلام کی عادت بن چکی تھی کہ آپ علیہ السلام بالکل ایک اس میں تھے کہ میں کیا کروں، اب مجھے کوئی بھی چیز مل نہیں رہی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ سورۃ التین یہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی عظمت کا بیان۔ اس صورت میں قسم کھائی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پہ بیان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین، سب سے پہلے انجیر کی قسم کھائی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کہ کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت بہت تھی۔ وطور والتین والزیتون، اس کے بعد زیتون کی کھائی۔ زیتون اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان کے وہاں پر زیتون کے بہت سارے باغات تھے۔ وطور سینین، اب اس کی طرف اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اللہ رب العزت نے طور سینا پہ بن کے بلایا۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ العلق یہاں سے شروع ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، جس طریقے سے ہم نے سنا کل کہ آپ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں۔ فرمایا کہ ان آیات میں 2 بار حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے آگے بھی یہ چیز آتی ہے۔ سورۃ القدر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القدر کون سی ہے پتہ ہے کسی کو؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں کہ آج ایسے ان طاق رات بھی ہے، آخری طاق رات ہے بس آج انشاءاللہ. اب یہ ہم ہوں نہ ہوں اب پتہ نہیں طاق رات ہمیں ملے نہ ملے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم کو نصیب فرمائے. سورۃ البینہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان. فرمائے کہ بینہ یعنی واضح دلیل قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے کہ اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا. دور جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام کرنے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے اور کس کا فلاحی کام اپنے معبودوں کے لیے ہے. یہاں پہ اللہ سے مراد ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اور اپنے معبودوں کے لیے اس سے مراد ہے ابو جہل جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا تھا. فرمایا کہ بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر، یہی سیدھا رستہ ہے. سورۃ الزلزال یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ روز قیامت زمین کی کیفیت و کردار کا بیان ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہ جب زوردار جھٹکا ایک آئے گا کیا ہوگا، اس کے آنے سے زمین اپنے اندر سے ساری چیزیں باہر نکال کرے گی. فرمایا کہ جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات شروع ہوتی ہے کہ انسان کی ناشکری کا بیان. اب سب سے پہلے انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا. آپ یہاں سنیں کہ گھوڑے اپنے مالک کے انتہائی وفادار ہوتا ہے. اس کا مالک ہے، اس کو چارہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن چارہ وہ خود تو نہیں اگا رہا ہے نہ پانی وہ خود لے کر آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، وہ بس اس کو کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ وہ دیکھیں اس کی کتنی وفاداری وہ کرتا ہے. تو انسان کی مثال اسی طریقے سے گئی ہے کہ وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکر ہے. ہر چیز اللہ نے اس کو عطا کری ہے لیکن اس کی وہ ناشکری کرتا ہے. سورۃ القاریہ فرمائے کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ بالکل پتنگوں کی طرح جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا کیڑے، ان کی طرح ہونا شروع ہو جائیں گے. سورۃ التکاثر کثرت کی حبس اور اس کا برا انجام کیا ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ کثرت کی وجہ سے انسان کو ہلاکت میں چلا گیا. اس میں ہوا کیا، حتی زرتم المقابر کہ آتا رہے مال آتا رہے حتیٰ کہ قبروں میں جا کے پہنچ گئے. پھر اس کے آخر میں بیان کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ انسان یہ گمان کر بیٹھے ہے کہ اس سے کسی بارے میں سوال نہیں ہوگا. فرمائیں کہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اس چیز کی تیاری کر کے آنی ہے. سورۃ العصر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ اگر سورۃ العصر یہ صرف اللہ نازل کر دیتا تو انسانوں کے لیے کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی، اس پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنی جامع صورت ہے یہ. سورۃ الہمزہ کہ مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا یہاں ذکر ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ سب سے پہلے بتائیں کہ چغلی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے. جو چغلی کرتے ہیں نا، جن کا اور مقصد ہی کیا ہوتا ہے، مال و دولت جمع کرنا، تو اللہ نے سب سے پہلے یہ تاکید سے فرمایا کہ جو لوگ چغلی کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم تیار ہو رہی ہے. سورۃ الفیل اس کو بیان کرنے کا یا ضروری تو سمجھتا نہیں میں. سورۃ الفیل جی میں ہاتھیوں کا جس میں قصہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. سورۃ قریش یہاں پہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ قریشیوں کو، جو قریش والے تھے، ان کو بتایا کہ میں نے جس طریقے سے تمہاری مدد فرمائی ہے اب یہاں پہ جان لو، تمہیں کرنا ہے کیا ہے، میری عبادت کرنی ہے صرف اور صرف. فرمائے کہ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ کون ہے وہ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کہ جس نے تمہیں کھلایا پلایا جب تم بھوکے تھے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور امن دیا خوف سے. سورۃ الماعون کے جزا و سزا کو جھٹلانے والے پس کردار کا بیان ہے. فرمائیں کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا اس کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے وہ. سورۃ الکوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا یہاں بیان ہے. اس میں یہ بھی ہم سنتے ہوئے آ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. کوثر کیا چیز ہے، کوئی بتائے گا آپ کے علاوہ؟ حوض کوثر کہاں پر ہے وہ؟ بغداد میں. بغداد میں حوض کوثر، لال شہباز قلندر کے مزار پہ. کہاں پر ہے؟
کہاں پر ہے حوض کوثر؟ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. حوض کوثر جنت میں نہیں، جنت سے باہر ہے تو اصل اس کی جنت میں، لیکن اس کا پانی جو ہے باہر آیا ہوا ہے. تو حوض کوثر اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے پہلے کن کو پانی پلائیں گے؟ اپنے اصحاب کو، اپنی امت کے لوگوں کو. اور وہیں پر ہی فرشتے بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. اللہ کے نبی اسلام فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، برباد کر دیا. تو آج یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ جس دین پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو ذرا دیکھے، سمجھے، پرکھے. تبھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس قرآن کا علم حاصل کیا جائے، احادیث کا علم حاصل کیا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کون صحیح ہے کون غلط ہے. سورۃ الکافرون، اس کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کھلی بالکل بات کہہ دی ہے کہ میں آپ کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ آپ میرے معبودوں کی عبادت کرو، آپ اپنے دین پہ میں اپنے دین پہ. سورۃ النصر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی کامیابی کا اعلان ہوا. یہاں پہ کامیابی کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا وصال کا اعلان بھی ہے کہ فرمائے کہ اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب آ چکی ہے فتح اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جوک در جوک انسان اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا ہے آگے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے استغفار کے اندر تیزی لانی ہے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے کثرت کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایک صورت نازل ہوئی تو رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں لوگ کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا، بوڑھے کو رو رہا ہے، یہاں تو ہمیں فتح مبین سے فتح کی بشارت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اب داخل ہونے اسلام کے اندر. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ ہم میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن کو سمجھنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے. اس میں بتایا گیا تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، بس اب آپ اپنے رب کی طرف آنے کی تیاری کریں. آپ علیہ السلام کو 2 اختیارات دیے گئے تھے. تو اللہ یہ ہر بندے کو اختیار دیتا ہے، اپنے ہر نبی کو دیتا ہے کہ اسی دنیا میں رہیں یا پھر رب کے پاس آ جائیں. فاختار العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے بھی اللہ کے ہاں آنا پسند کرا. بندے سے مراد یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سورۃ المسد یہاں پہ شروع ہے، غصاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب جو صورت ہے، اس میں آپ کے چچا کے بارے میں وعید بھی آئی اور اس کی بیوی کے بارے میں. سورۃ الاخلاص کے اللہ کے یکتا ہونے کا بیان، اس کو بھی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے پلے کا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر. سورۃ الفلق خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعائیں. فرمائیں کہ خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعائیں سکھائی گئی کہ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، طلب کرتا ہوں اور اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جب وہ اس کو چھا جاتی ہے، ان جادو گرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ پڑھ کر گروہوں میں پھونکتی ہیں. یہاں پہ قصہ بیان ہوا تھا کہ کس طریقے سے وہ جادو کرتے تھے، گرا باندھتے رہتے اور اس پر پھونکتے رہتے تھے. فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے. سورۃ الناس یہاں پہ شروع ہوتی ہے، آخری جو ہماری سورت ہے، داخلی شرور سے حفاظت کی دعا. فرمایا کہ اس سورہ ناس میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ارشاد ہوا کہ یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندیزی کرتا ہے. یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ یا انسان بھی ہو سکتا ہے. اب یہ سورۃ الناس یہاں پہ آخری تھی. یہ الحمدللہ ہمارا یہ خلاصہ قرآن یہاں پہ ختم ہوا ہے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام کو خوشی ملتی تھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کہ اب یہاں پہ ہم نے یہ ان 30 پاروں سے کیا سیکھا کیا سمجھا، یہ رمضان کے بعد اب پتہ چلے گا کہ یہ 30 پارے جو ہم نے سیکھے ہیں سمجھے ہیں، ان کا خلاصہ سنا ہے، اس میں کردار ہمارا بنا یا بگڑ گیا. جو اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو موضوع ہے انسان کا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آ جاؤ.
اس کے بعد بار بار اللہ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے بچ جاؤ. نفس جو ہے نا اس کی اتباع کرنا چھوڑ دو, وہی سب سے بڑا شیطان ہے. شیطان تو صرف انسان کو دکھاتا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, لیکن نفس کیا کرتا ہے, اس کو پورا کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے یہ سنا اس کو سمجھا, اس میں جو ہم نے خلاصے کے اندر جو چیزیں سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ابھی یہ رمضان دیکھیں بالکل آخری چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے کل یا پرسوں ختم ہو جائے بالکل. اب آئندہ آنے والے سال میں اللہ بہتر جان دے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں. رمضان تو ہوگا انشاءاللہ, وہ آتے رہے گا تا قیامت, یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں تو آج سے ہی انشاءاللہ اس چیز کی نیت کریں, توبہ کریں انشاءاللہ آج سے ہی کہ اللہ ہم تیرے سامنے توبہ طائب ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. سب انشاءاللہ بولیں. کیوں؟ کیونکہ موت کا کوئی وقت کسی کا نہیں پتہ, کبھی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ کیا ہی بات ہو کہ اس قرآن کو سمجھتے سمجھاتے اس کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے موت آئے, تو کیا ہی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟